چلو سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے۔ میرے ابا جی کسان تھے، تو تھوڑے بہت ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت رسالے شوق ہوتا تھا، تو رسالے اکثر چھپتے تھے، ماہنامے زیادہ تر لوگوں اب بھی چھپتے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے نا، تو کتاب کا معاملہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ ماشاء۔ تو لکھا ہوتا تھا زیادہ تر پھول کون سا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، لکھا ہوتا تھا نا جی، یہی دو چار رٹے رٹائے سوال ہوتے تھے۔ تو میں کسی عالم کا، کسی بزرگ کا، دانشور کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو رات کو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا میں کہ ابا جی تو انو کی پسند ہے کھانے پڑھ لیا نا، تو بچپن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، ابا جی تو انو کی پسند ہے۔ تو میرے والد صاحب مسکرا پڑے، کہنے لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تو پھر تے سارا کچھ، جنہ نہ لگی ہوئے تو پھر نخرے ہی نخرے نے۔ اگر تو بھوک لگی ہو تو پھر اچار کا بھی چسکا بڑا ہی آتا ہے، چٹنی کا بھی مزہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یہ سادے لوگوں کی بات ہے لیکن عقل کے قریب ہے۔ کہنے لگے بھوک، اگر تو علم کی طلب ہو نا تو پھر خطیب سادہ بھی ہو تو بندہ کچھ نہ کوئی سیکھ ہی لیتا ہے۔ پھر جمعے والا امام بھی کوئی نہ کوئی شے ناراض ہو گیا ہو، پھر کچھ نہ کچھ وہ بھی سکھائی دیتا ہے، لیکن اگر طلب نہیں نا۔ میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک حدیث پاک فتاوی رضویہ شریف سے پڑھی، تو ایک صاحب مجھے بعد میں کہنے لگے ہمارے تو مولوی صاحب کو 30 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے، یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سنائی۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ سامنے والا ذرا موٹا ہو جائے گا کہ تو بڑا عالم ہے، نفس بڑھتا ہے نا بندے کا۔ کچھ لوگ ذرا چلو تھوڑے سے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، کسی وقت اللہ بچاتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری 30 سال سروس نہیں ابھی ہوئی یہاں جمعہ پڑھانے کی، تو اس بندے کو میں سینئر سمجھتا ہوں جس نے 30 سال اللہ رسول کی بات سنائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ مولانا صاحب کو؟ کہنے لگے 10,000۔ تو میں نے کہا یہ فتاوی رضویہ میں لکھی ہے، اس وقت اس کی قیمت 14,000 تھی۔ میں کہو دسو کرما لا بچیاں نو ٹکر دے کہ کتاب لین جاوے، غلطی آپ کی ہے، کھاتے آپ نے مولوی صاحب کے ڈال دی ہے۔ آپ اس طرح کریں، اس جمعے سے پہلے یہ کتاب خرید کے مولانا کو پیش کریں، ان سے کہیں جی اس کا نام سنا یہ آپ قبول کریں، اس کا بھی مطالعہ رکھیں آپ اپنی گفتگو میں۔ تو علم جب تک طلب نہیں نا اس کی ہوتی، طلب پیدا کریں، طلب پیدا ہوتی ہے تو بچے لائنوں میں لگے ہیں کالجوں میں ٹیسٹ دینے کے لیے۔ طلب ہے نا، تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہونا آسان بات نہیں، لیکن ابا 3 نوکریاں کرتا ہے بیٹا ڈاکٹر بن جائے۔ طلب ہے نا، جدوجہد ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، سفارشیں ہو رہی۔ جب تک دین کے علم کی طلب نہیں، کشکول سیدھے نہیں، یعنی جب تک بندہ مزہ نہیں نہ لیتا کہ یار کوئی حضور کی حدیث سنا، جب تک وہ شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو میں چاہتا تھا روز مجھے حضور کا کوئی نیا فرمان سننے کو ملے۔ یہ بھی ایک چسکا ہے اگر لگ جائے تو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کر، کبھی یہ والا چسکا لگ جائے نا حضور کا فرمان جمع کرنے کا، تو علماء نے محدثین نے عمریں لگا دی، یہ پورا مزہ ہے۔ مزہ نہ آتا تو امام بخاری ساری زندگی لگا نہیں سکتے، اس کا ایک پورا ذائقہ ہے، لطف ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو میری طلب بڑی تھی، تجسس تھا، میرا شوق دیکھ کے نا کہنے لگے پتر تیری طلب بہت زیادہ ہے، تو اس طرح کر بغداد شریف چلا جا اور امام احمد بن حنبل کے حلقہ درس میں شامل ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ میں امیر میرا گھر تھا، سوکھا کھانا پینا تھا سارا، لیکن طلب اتنی تھی، اس شوق میں چلا، دریا کا سفر تھا، کشتی میں بیٹھا، جا رہا ہوں امام صاحب کے پاس بغداد شریف۔ فرماتے رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، وہ اچانک ایک حادثہ ایسا بھی ہوا کہ وہ 2-3 ہچکولوں کے بعد کشتی ڈوب گئی۔ ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، کچھ لوگ تو ڈوب گئے، اللہ نے انہیں شہادت دے دی، کچھ کو مالک کی حکمت کا تقاضا تھا، ان کے ہاتھ کوئی تختہ لگا، کچھ کو تیرنا آتا تھا، وہ کنارے لگے، مجھے بھی ایک تختہ ملا، تھوڑی ہمت کری اور میں ایک جزیرے پہ پہنچ گیا۔ 1 مہینہ وہاں پتے کھائے، 2-3 لوگ تھے، ہم پتے کھائے، کوئی سفر نہیں تھا کر سکیں۔ پھر دور سے کشتی نظر آئی تو ہم نے اشارہ کیا تو وہ لوگ سمجھ گئے کوئی مسافر ہے، انہوں نے ہمیں بٹھایا،
کہتے ہیں مہینے سوا مہینے میں بغداد پہنچا، نہ کوئی اپنا حال تھا نہ کوئی کپڑوں کا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ لوگوں سے پوچھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دارالعلوم تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، اس نے امام صاحب کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا ہے، ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا ہے، دروازوں پہ پولیس کھڑی ہے، کچھ بھی نہیں، مدرسہ تو بند ہے۔ ہمارے آج کل جو طلباء ہیں نا، وہ استاد جی لیٹ آئیں تو وہ گھر جا کہتے ہیں اتھے نہیں استاد ہوں دے، میں نہیں ہوتے پڑھنا، 3 چھٹیاں پوری کی ہیں استاد صاحب، لہذا میں اور طالب علم نا وہ جس مدرسے میں پڑھتے ہوتے ہیں اس کا حال انہیں کم پتہ ہوتا ہے، باقیوں کا حال زیادہ پتہ رکھتے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، کسی وقت بھی ہجرت کرنی پڑ سکتی ہے، یہ ساری معلومات رکھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ بچے ہنس رہے ہیں، طالب علم جو رہا ہوں تو اس لیے مجھے پتہ ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب انہوں نے کہا نا بند ہے مدرسہ، تو میری طلب تھی نا، تڑپ تھی، تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے ایسے نہیں واپس جانا، میں نے ایک آدمی کی بھی توجہ ہے میری بات پر، آپ تشریف رکھیں گی ویڈیو والے سنگی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ویڈیو تو انہوں نے ملتی رہتی ہے تو میں تو ٹر جانا ہے اور بات ہو جائے کوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی منت کی، یار پتہ کوئی مجھے بتائے کہ حضرت کا گھر کہاں ہے، تو لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے مارشل لا کے زمانے سختی ہوتے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے تھے، کوئی اشارہ بھی نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آدمی سے بڑی گزارش کی تو میرے آنسو دیکھ کے کہنے لگا تمہیں گلی میں لے جاتا ہوں، پر میں نے انگلی کا اشارہ نہیں کرنا، آنکھ کا کروں گا۔ میں نے کہا یہ بھی کافی ہے میرے لیے۔ کہتے ہیں وہ امام صاحب کی گلی میں لے گیا تو اشارے سے کہا، اشارے سے، سنا ہے آستانہ، سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ فرماتے ہیں اشارہ کیا کہ ادھر ہے۔ کہتے ہیں اب میں نے سوچا کیا کروں بھلا، امام صاحب کے گھر تک جانے ہیں تو وہ گھر کے اندر ہی، پر طریقہ کیا ہے، اس طرح کے بھی طالب علم ہوتے ہیں، کیا کروں بھلا، کس طرح کر کے۔ کہتے ہیں پہلے میں نے سوچا سبزی نہ بیچوں، پھل نہ بیچوں، بیچتے بیچتے دروازے تک جاؤں گا، پھر سوچا میں کوئی مزدور نہ بن جاؤں، گھروں میں جو کام کرتے ہیں سودا سرب لا کے دیتے ہیں، یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ شاید کو پہنچنے دے کہ نہ پہنچنے دے۔ آخر میں نے سوچا یوں نہیں، میں نے نہ سر سے پگڑی اتاری، کپڑے پہلے ہی پھٹے پرانے تھے، گلے میں مانگنے والا کشکول ڈالا، ایک ایک دروازے پہ صدا لگائی، 1 دینار مل جائے گا، 1 دینار مل جائے گا، 1 دینار مل جائے گا، کوئی 1 دینار مل جائے گا، سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ فرماتے ہیں وہ 1 دینار کا سوالی بن کے میں گلی گلی گھومتا، کئی گلیاں گھومتا، پیچھے سے شروع کیا تاکہ شک نہ پڑے۔ امام صاحب کے گھر آیا، دروازے پہ صدا دی، 1 دینار کا سوالی ہوں۔ کہتے ہیں سونا چہرہ، روشن آنکھیں، کشادہ پیشانی اور چہرے پر عالمانہ وجاہت، سادہ امامہ باندھے، چھڑی پکڑے، جب دروازہ کھلا پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شگار، کہتے ہیں قربان ہونے کو جی چاہا۔ کیا رنگ ہے، کیا انداز ہے میرے استاد کا۔ فرماتے جب انہوں نے 1 دینار ڈالنے کو آگے کیا نا اپنے پیالے میں، تو میں نے ہاتھ چوم لیا، آنسو تھے کہ روکے نہیں جا رہے تھے۔ حضرت امام نے میری ہچکیاں دیکھی تو میرے آنسو پوچھے، کہا پتر اتنا کیوں روتے ہو، کوئی مجبوری ہے؟ 1 واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہوں تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہوں تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ فرماتے کیا بات ہے؟ میں نے ہچکیاں لیتے کہا حضور دینار نہیں چاہیے، مجھے تو مصطفیٰ کریم کے دین کا علم چاہیے۔ کبھی ایک حدیث پڑھا دینا آپ، کبھی روز 1 مل جائے کرے تو حضور بھوکا رہ کے بھی گزارا کروں گا۔ حضور کے فرمان کا نور جب سینے میں آئے گا تو میں طاقت محسوس کروں۔ فرماتے ہیں ہر روز آتا، امام صاحب دینار بھی دیتے، حدیث پاک بھی بیان کرتے، کہتے ہیں اس حال میں میں نے امام احمد بن حنبل سے مہینوں سبق پڑھا، اس حال میں
مہینوں میں نے درس لیا اس حال میں. پھر حکومت بدل گئی. حکومتیں بدل ہی جایا کرتی ہیں, حکومتیں بدل ہی جایا کرتی ہیں. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. یہ بدل ہی جایا کرتے ہیں.